الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت باللقاء أعزمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زینت محفل استاذ العلماء و استاذ القراء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد زرین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اس علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، حاضرین مجلس، میزبان مکرم حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب زید مجدہم، مغرب کی نماز سے آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں.
میرے آنے تک آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے. زیادہ دیر کسی آزمائش یا امتحان میں آپ کو ڈالنا مقصود نہیں ہے. اختصار سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری معروضات کو سماعت فرمائیں گے. آپ تھوڑی دیر یہ تصور کر لیں، ذرا اپنے تصور کو باہر سے اندر لے آئیں، واپس کر دیں کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، دیواروں سے ٹیک لگانا، اور پھر خصوصاً نوجوان ہوں اور وہ دیواروں سے ٹیک لگائیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں کو میں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. کہتے ہیں نا، فلاں کو میں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. ہم خود ہی دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں. نوجوانوں، اللہ تمہاری صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے. اللہ تم سے دین کا کام لے لے. بس تھوڑی دیر مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ مسجد کے صحن میں جو باہر یہ جو شربت کا کام شروع کیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سارا صحن خراب کیا ہوا ہے. نیچے وہ شربت گرا گرا کے بچے شور کرتے ہیں. یہ کھانے پینے سے تھوڑی دیر پرہیز کر لیا کریں. میری باتوں سے آپ ناراض نہ ہوں. یہ کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کون سی کو ملتان کی گرمی ہے کہ ہم اتنے پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. آگے رمضان آ رہا ہے، پورا دن انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے. کہو انشاءاللہ، دل سے کہو. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے آج دارالعلوم کے جمعے میں بھی یہ بات کہی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا الخدمت للضیف، مہمان کا اکرام مجھے بہت پسند ہے. شیر خدا فرماتے ہیں مہمان کا اکرام مجھے بہت پسند ہے. گھر میں مہمان آ جائے، جی چاہتا ہے سب کچھ دسترخوان پہ لا کے رکھ دوں. آج کل تو لوگ مہمان سے بھاگتے ہیں. دروازے پہ کوئی آ جائے تو بچہ آ کر کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. فرمایا الخدمت للضیف، مہمان کا اکرام مجھے بہت پسند ہے. اور فرمایا دوسری چیز الضرب بالسیف، تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز فرمایا الصوم فی الصیف، گرمیوں کے روزے مجھے بہت پسند ہیں. کہ اللہ کا حکم آ جائے علی گرمیوں کے روزے رکھنے، تو رب کی چاہت پر، رب کی منشا اور خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو مغلوب کر کے رب کے سامنے یہ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کروں کہ ربا یہ تو نے گرمیوں کے روزے کا کہا ہے کہ روزہ رکھو، اپنے نفس کو مغلوب کرو، تیرے نام پر جان قربان کریں تب بھی کم ہے. ہم اپنی خواہشات کو بھی رب کی حکم پر قربان کر دیں گے. تو آپ تھوڑی دیر میری طرف توجہ فرمائیں گے. اٹھنا بیٹھنا چلت پھرت یہ بازار نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. منڈی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی میلہ تو نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا دھیان کر لو یار. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں آتا ہی نہیں ہے اور ایک آ کر اللہ کے گھر کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، یہ شخص اس سے زیادہ خطرناک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر یوں چھت کی طرف دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے. اللہ کا گھر ہے نا. ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. با ادب باش تا بزرگ شوی کے بزرگی نتیجہ ادب است. با ادب بن جاتا کہ تجھے بزرگی ملے، یہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے. الدین کلہ ادب، دین نام ہی ادب کا ہے. معاف کرنا
آج ہم اللہ کے گھر میں ننگے سر بھی آ جاتے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ہمیشہ ننگے سر رہتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ننگے سر آدمی دن کو پھرتا ہے، اس میں مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں، اس میں گرد و غبار بھی پڑتی ہے۔ یہ ٹوپی اور یہ پگڑی انسان کی زینت ہے، چلو کسی موقع پر آدمی اتار بھی لیتا ہے، لیکن مسجد میں کم از کم باادب بن کر بیٹھنا چاہیے۔ حضور کے شہر کے امام سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے حضرت کیا بات ہے کہ جب بھی آپ مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں اور آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ فرماتے اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کے گھر کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بڑے خطرے کی بات ہے۔ المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ والمومنون زوار اللہ تعالی، اور یہ مومن مسلمان اللہ کے ملاقاتی ہیں۔ فیجب علی المزور ان یکرم زائرہ، تو دنیا میں یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی مہمان اپنے کسی اچھے میزبان کے ہاں مہمان بن کے جاتا ہے تو اچھا میزبان اپنے مہمان کا خوب اکرام کرتا ہے۔ ہم رب کے مہمان ہیں، بولو رب ہمارا میزبان ہے۔ دنیا کا میزبان اچھا اکرام کرے گا، کیا وہ سخی رب ہمارا اکرام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس رب کے دربار میں بیٹھے ہو جس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو، ذرا اونچی آواز سے بولو، ذرا دل کی گہرائیوں سے بولو۔ یہ اللہ کے نام میں بڑی چاشنی ہے، اللہ کے نام میں بڑا پیار ہے، بڑی محبتیں ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ، میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ پھر کہو اللہ، کہیں منہ میں نسوار تو نہیں ڈالی ہوئی؟ منہ صاف کر کے اللہ کا نام لیا کرو، قرآن پڑھتے وقت خوشبو لگایا کرو، منہ مسواک کیا کرو، منہ کو صاف رکھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو گپے نہیں سنا رہا، رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو خوش قسمت خوش نصیب قرآن پڑھتا ہے، رحمت کا فرشتہ محبت کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ یوں رکھ لیتا ہے۔ اب آپ بتائیں جس کے منہ سے چلم سگریٹ نسوار کی بدبو آتی ہوگی تو رحمت کا فرشتہ اپنے ہونٹ رکھے گا؟ قطعاً نہیں رکھے گا۔ اس لیے جب اللہ کا نام لینا ہو، درود پڑھنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، باوضو ہو کر خوشبو لگا کر منہ کو صاف کر کے اللہ کے نام کو معطر کرو۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بشر حافی راستے پہ جا رہا ہے، ایک عام آدمی ہے راستے پہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، دیکھا کاغذ کے ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھایا، اس پہ دیکھا لکھا ہوا تھا اللہ۔ بولو کیا لکھا تھا؟ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ اسے اٹھایا، بوسہ دیا، ماتھے پہ لگایا، عطار کی دکان پہ جا کر عطر خرید کر اللہ کے نام کو معطر کیا، خوشبودار کیا۔ غیب سے آواز آئی، بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، جا دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ تو آج تک ایک عام آدمی تھا، آج کے بعد میں نے تجھے ولی کامل بنا دیا۔ تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، مجھے میری عزت کی قسم قیامت کی صبح تک تیرے نام کو خوشبودار کروں گا۔ آؤ رب کے نام کو خوشبودار کر کے کہو اللہ۔ کتنا مزہ آتا ہے، دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ۔ اور یہ اللہ کا نام بھی بڑا عجیب ہے، کسی کے نام سے بھی آپ ایک ایک حرف کاٹتے جائیں معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لفظ اللہ سے ایک ایک حرف کاٹتے جاؤ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھو لفظ اللہ قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لفظ اللہ کی الف ہٹا دو للہ رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسلام کو بھی ہٹا دو لفظ لہو رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے لہو ملک السماوات والارض، اسلام کو بھی ہٹا دو کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، لفظ ہو رہ جائے گا۔
اور قرآن میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا، پھر کہو اللہ۔ ذنون مصری کی بات یاد آ رہی ہے رحمت اللہ علیہ۔ ولایت کیسے ملی؟ یہ یوں ہی ولایتیں نہیں ملا کرتی۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں ایک چٹان پڑی ہوئی ہے۔ ہم نوجوانوں نے سوچا یار چلو اس چٹان کو اٹھاتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے سہارے پر اس چٹان کو اٹھایا اور ادھر پھینک دیا۔ نیچے دیکھتے کیا ہے؟ ہیرے جواہرات ہیں، سونا اور چاندی ہے، اور ایک ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میں آپ سے بار بار کہلا رہا ہوں؟ یہ میں آپ سے اتنا کہلواؤں گا کہ آپ گھر کو جب جائیں گے زبان آپ کی نہیں بولے گی، دل انشاءاللہ بولے گا اللہ۔ یہ کیفیت بنا دو۔ فرمایا کہ ایک ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ فرماتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لے لو جو تم نے لینا ہے۔ کسی نے ہیرے لیے، کسی نے جوہر لیا، کسی نے سونا لیا، کسی نے چاندی لی۔ میں نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ فرماتے ہیں رات سو جاتا ہوں، ایک بزرگ کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ذنون تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے لیے اللہ کے نام کا انتخاب کیا، اللہ نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کا انتخاب کرو نوجوانوں۔ میری باتیں خاص کر آپ کے لیے۔ تم سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے۔ تم محمود غزنوی بن جاؤ، تم محمد ابن قاسم بن جاؤ۔ تمہاری یہ جوانی یہ النگوں اور تلنگوں کا دور نہیں۔ حکیم الامت کے وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، ان کے ایک شاعر تھے مجذوب۔ ایک دن انہوں نے ایک شعر پڑھا، حکیم الامت فرمانے لگے مجذوب صاحب آج تو نے کمال ہی کر دیا، کاش میرے جیب میں 1,00,000 روپیہ ہوتا میں بطور انعام کے تجھے دے دیتا۔ اس مجذوب نے کون سا شعر پڑھا؟ نوجوانوں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، یہ شعر یاد کر لو۔ وہ شعر یہ تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ بولو ہر تمنا، انشاءاللہ یاد کرو گے نا؟ یہ شاہ جی جو مانسرا سے آیا آپ کو یہ سبق پڑھانے آیا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں ایک طالب علم آدمی ہوں جو بزرگوں سے سنتا ہوں، آگے پہنچاتا ہوں، پھر لوگوں سے کہلواتا ہوں، لوگ میری تقریر یاد کر لیتے ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بندہ اپنے رب کو سامنے کر کے کہتا ہے میرے اللہ جی میں نے ساری تمنائیں رخصت کر دی ہیں، میں نے اپنے دل کو تیری محبت کے لیے خالی کر دیا ہے۔ پھر نوجوانوں میرے ساتھ مل کے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یہ عشق مجازی چھوڑو، کس کام میں لگے ہو؟ موبائلیں لیتے ہو رات کو پیکج کر کے، 1 بجے تک 2 بجے تک کس کام میں لگے رہتے ہو؟ نہ ماں باپ کی محبت نصیب ہے، نہ اللہ کی محبت نصیب ہے۔ آؤ یہ فقیر یہ شاہ جی تمہیں عشق حقیقی سکھانے آیا ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کر کے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یہ عشق مجازی چھوڑو، صبح کہیں عشق لڑاتے ہو، رات کو کہیں عشق لڑاتے ہو۔ دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا کسی سے رات کہی، اپنی جوانیوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس جوانی کے متعلق بھی اللہ سوال کریں گے کہاں پرانا کر کے آیا تو پھر مل کے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ ساری تمنائیں خواہشات میں نے رخصت کر دی ہیں، میرے دل میں اپنا ڈیرا ڈال دے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دل بحر محبت ہے محبت کرے گا، تو لا کسے بچا آخر کسی پہ تو مرے گا۔ اس دل نے کہیں مرنا ضرور ہے، کہیں ٹوٹنا ضرور ہے، اوروں پہ نہ توڑو اس دل کو لٹاؤ اللہ کی محبت کے لیے، اس دل کو لٹاؤ اللہ کی محبت کے لیے۔ اور میرے اللہ کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے، میرے بندو سارا وجود تیرا ہے، ایک دل مجھے دے دے، ایک دل مجھے دے دے۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس مرکز پہ جب اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو جائے گا، ہاتھ بھی غلط کام نہیں کریں گے، زبان غلط نہیں بولے گی، دماغ غلط نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ مرکز پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ آج یہ دل ہم نے شیطان کو دیا ہوا ہے، شیطان کو نہ دو، یہ دل اللہ کی چیز ہے، دل اللہ کو دے دو۔ جب اللہ کو دیں گے اللہ سارے گناہوں سے بچائے گا، کیونکہ مرکز پہ قبضہ اور کنٹرول میرے رب کا ہوگا، جس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو۔ ہاں یہ محبتیں سکھانے آئے، انداز سیکھو محبت کا کہ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔
رب سے کس انداز سے محبت کی جاتی ہے، آؤ انداز سیکھو۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، یہ وہ عائشہ ہے کہ جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترا ہے، یہ وہ عائشہ جسے بارہا اللہ کی طرف سے سلام آیا، یہ وہ عائشہ ہے کہ جن کے متعلق امیر شریعت کا وہ جملہ سن لو، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے، عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، فرش والوں پہ تہمت لگاتے تھے، فرش والے ہی گواہیاں دیا کرتے تھے، عائشہ تیری عظمت بھی عجیب نرالی ہے، تجھ پہ تہمت فرش والے لگاتے ہیں، عرش والا خود وکیل صفائی بن کے آ جاتا ہے۔ یہ وہ عائشہ، رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنی پیاری عائشہ کو دیکھا درہم دھو رہی ہیں۔ کیا دھو رہی ہیں؟ درہم دھو رہی ہیں۔ میں نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ درہم دھو رہی ہوں۔ فرمایا کیوں دھو رہی ہو؟ فرمایا ان درہموں کو میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے۔ کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے، تو دھونے کی کیا ضرورت، صدقہ ہی کرنا ہے، کر لو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ جو خوش قسمت خوش نصیب انسان رب کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو عائشہ چاہتی ہے کہ میرے درہم صاف ستھرے ہو کر رب کے دربار میں جائیں، میلے کو چلے۔ محبت کا انداز سیکھو، میرے درہم میلے کو چلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ہماری محبت کا یہ عالم ہے، مسجد مدرسے کا چندہ ہوتا ہے، پرانا نوٹ جیب میں تلاش کرتے ہیں جو بازار میں بھی نہیں لکھتا، اور پھر ہم جب گنتے ہیں اسے تو بڑے پیار اور محبت سے ہم ان کو گنتے ہیں کہ کہیں شہید ہی نہ ہو جائیں۔ جو کہیں نہیں لگتے وہ اللہ کے گھر میں لے آتے ہیں ہم، یہ ہماری محبت کا انداز ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، میں ایک اور بات کہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، امید ہے کہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اچھا کھانا پکتا ہے، دن کو لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، رات کو ایک عدد دیگ بچ جاتی ہے اور پھر اسے سونگتے رہتے ہیں، لگتا یہ کوئی خراب ہو گئی ہے، لگتا یہ ہے کہ کوئی خراب ہو گئی ہے، تو بیوی بھی کہتی ہے، گھر والا بھی کہتا ہے چلو ایسا کرتے ہیں اس دیگ کو مسجد اور مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ یوں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو بچ جاتی ہے وہ اللہ کے مہمانوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے لیے، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو خوشبودار کھانا کیوں نہیں دیتے، بدبودار کھانا کیوں دے جو تیرے کام کا نہیں ہے؟ وہ قاری عبید الرحمان صاحب کو بلاؤ جی، اپنے مدرسے میں بھیج دیں۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی دیگ کو اٹھا کر گندی نالی میں پھینک دیا جائے۔ یہ اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام بے غیرتی نہیں سکھاتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام غیرت کا نام ہے۔ بولو اسلام کس کا نام ہے؟ غیرت کا نام ہے۔ یہ مہمانان رسول، اللہ ان کو عزت سے روزی دے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے والا جنگل بیابان میں بھی بیٹھ جائے، اللہ وہاں بھی عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ گدوں کو روزی ملتی ہے، کتوں کو کھانا ملتا ہے، کووں کو کھانا ملتا ہے، کیا یہ حضرت انسان اور پھر قرآن پڑھنے والا اس کو اللہ روزی نہیں دے گا؟ آج تک اللہ نے روزی دی ہے، قیامت کی صبح تک اللہ دے گا۔ ڈگریوں میں روزی نہیں، اللہ کے قرآن میں روزی ہے۔ ڈگریاں تو لوگ پھاڑتے ہیں، ریل پٹڑی پہ لیٹ جاتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مولوی کاری نے خودکشی کی ہو، ڈگری اپنی پھاڑی ہو۔ تمہاری ڈگری روزی کی ضامن نہیں، میرے پاس جو ڈگری ہے وہ میری روزی کی ضامن ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ ان طلباء کو بڑے پیار کی نگاہوں سے دیکھا کرو، محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرو،
بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عام عورت راستے پہ جا رہی ہے، ایک کتے کو دیکھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس خاتون نے اپنے جوتے کے اندر پانی ڈال کر اس کتے کے سامنے پانی رکھا، اس نے پانی پیا، اس کے اندر جان آ گئی۔ پلید چیز ہے، ناپاک چیز ہے، لیکن ہے ذی جگر، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس خاتون نے پانی پلایا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے خاتون، آج تک تو ایک عام عورت تھی، تیرے سارے گناہ معاف کر کے میں نے تجھے ولی کاملہ بنا دیا۔ اگر کتے کو پانی پلانے سے ولایت مل سکتی ہے تو کیا ان رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانے سے، محبت کی نگاہ ڈالنے سے، سچ بتاؤ گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو نا۔ ولایت بھی ملے گی، روزی میں بھی برکت ہوگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے شیخ سعدی، اپنے خواب کا واقعہ سناتے ہیں کہ خواب دیکھتا ہوں، محشر کا میدان ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ چھاں تلا بیٹھے تھے، سورے کے ناستے، سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو میں نے خواب کا واقعہ فرماتے، میں نے قریب جا کر اس سے پوچھا، یار یہ سارے پسینے میں ڈوبے ہوئے اور تجھے یہ سایہ اور یہ چھاں کیسے نصیب ہو گئی؟ اس شخص نے جواب دیا، فرمایا روزے داشتم بردر خانہ گفت، روزے داشتم بردر خانہ گفت، بسایا درش نیک مرد بخفت۔ روز کہتے ہیں فارسی میں انگور کے درخت کو۔ انگور کے ایک درخت تھا میرے گھر کے سامنے، ایک بل تھی، اس درخت کے نیچے ایک درویش اللہ والا کہیں کسی مدرسے کی طرف جا رہا تھا، مونڈے پہ کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں، گرمیوں کا موسم تھا۔ تھوڑی دیر وہ میرے گھر کے سامنے انگور کے بل کے نیچے بیٹھا، اس نے اپنا پسینہ خشک کیا۔ اللہ نے اس درویش کی برکت کی وجہ سے مجھے محشر کے میدان میں سایہ نصیب کر دیا۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی۔ کئی لوگ نادانی میں یا جہالت میں کہہ دیتے ہیں، او جی کیا ہے نا جی، ایک مسیحی دا طالب ہی ہے نا جی۔ کئی لوگ اس طرح جہالت میں کہہ دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ یہ طالب کی توہین نہیں، رب کے قرآن کی توہین ہے، رب کے قرآن کی توہین ہے۔ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اور یہ وہ سینہ ہے جس سینے کا انتخاب اللہ نے کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، جو مجھے، دنیا والوں کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، محلے والے تنگ ہوتے ہوں، یہ طالب ہیں جی، شرارت کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، یہ مسجد کے رہنے والے ہیں، یہ شرارت بھی کریں، ان کے ناز نخرے اللہ برداشت کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہیں یہ۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ قرآن نے 3 طبقے بیان کیے، قرآن پڑھنے والوں کے 3 طبقے۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ قرآن پڑھنے والے جن کے سینوں کا انتخاب اللہ نے کیا، ان کے کتنے طبقے؟ 3 طبقے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن بھی پڑھتا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، فمنہم ظالم، نسوار بھی ڈالتا ہے، مسجد میں شرارت بھی کر جاتا ہے، اور ومنہم مقتصد، کچھ ایسے ہیں کہ جو میانہ روی، نہ زیادہ اللہ کے ولی بنے نہ زیادہ گناہگار، دوسرا طبقہ۔ اور تیسرا طبقہ فمنہم سابق بالخیرات، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ طلباء کا تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ طلباء میں کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں نا۔ اتنا سا ایک طالب علم
یہ ہمارے والد محترم اس دن بھی اپنے کو بیان میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اپنے مدرسے کا. اتنا سا ایک چھوٹا سا طالب علم نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے اور اس نے نفل بھی پڑھے. چھوٹا سا طالب علم ہے, ہمارے جوان فرض نماز نہیں پڑھتے, اس نے نفل بھی پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر رہا ہے. اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں قریب میں بیٹھا ہوں تو میں دل میں کہہ رہا ہوں یا اللہ اس بچے کی دعا میں مجھے بھی شامل کر دے. یہ ہے نا فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. فرمایا یہ تینوں طبقے, جن تینوں طبقوں کے لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کیا یہ تینوں طبقے کامیاب ہیں. یہ تینوں طبقے اتنے کامیاب, رب کا قرآن کہتا ہے تینوں طبقوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. دنیا میں ان کا لباس اچھا نہیں ہے, پھٹا پرانا لباس ہے, کہیں ٹوپی ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں قمیص پھٹی ہوئی ہے, میلا کچیلا لباس ہے. اور اس میلے کچیلے لباس میں رہ کر غربت میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں ان کو میں ریشمی لباس پہناؤں گا. جنت میں ریشمی لباس ہو, مزہ ہی آئے گا یار. ان کو معمولی لوگ نہ سمجھو, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس وقت کائنات میں ان سے زیادہ برگزیدہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ. دنیا والوں اللہ کے ولی اور دوست دیکھنے ہو انہیں دیکھو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے, جن کے سینوں میں اللہ کا. اس سینے کا انتخاب آپ نے کیا یا اللہ نے کیا؟ بولو سارے. اور یہاں میں آپ کی ایک چوری بھی بتا دوں نا, ہمارے پاس آتے نام بھی 700 طلباء الحمدللہ ہمارے مدرسے میں. کئی دفعہ ایسا ہوا باپ آتا ہے بیٹے کو داخل کرنے کے لیے یا بھائی آتا ہے, کہتے ہیں شاہ صاحب اس بچے کو داخل کرو, یہ بڑا شرارتی ہے, نہ سکول پڑھتا ہے نہ کام کرتا ہے, سارا محلہ اس سے تنگ ہے, بالکل نکما قسم کا آدمی ہے. اور ہم نے گھر میں مشورہ کیا کہ یہ بالکل بیکار ہے, اس کو شاہ صاحب کے مدرسے میں داخل کر دو. اب آپ بتائیں آپ نے اس کو کارآمد سمجھا یا نکما؟ نکما سمجھا نا, بیکار سمجھے, کسی کام کا نہیں ہے, سارا محلہ اس سے تنگ ہے. تو نے اسے بیکار سمجھ کر مدرسے میں بھیجا. ہم نے الحمدللہ ان علماء اور قراء کی محنتوں سے اسے اتنا کارآمد بنایا کہ جب وہ مسجد مدرسے کے دروازے سے باہر نکلا تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری بن کے نکلا, پھر وہ احمد علی لاہوری بن کے نکلا, پھر وہ مولانا سرفراز خان صفدر بن کے نکلا, پھر وہ شیخ القرآن غلام اللہ خان بن کے نکلا. پھر وہ ایسا نکلا کہ پھر باپ کو بھی پیچھے کھڑے ہونا پڑا اور بیٹا مسلح پہ کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھا رہا ہے. یہ کرامت ہوا یا بیکار ہو گیا؟ تو نے اسے کرامت سمجھا, میں مقابلہ نہیں کر رہا, آپ خود تقابلی جائزہ لیں. تو نے اسے کرامت سمجھا اور ذہین سمجھ کر تو نے اسے پتلون پہنائی, لاڈ مکالے کے حوالے کیا اور ادھر سے باپ کی روح نکل گئی. دونوں کو اطلاع ملی, ایک مدرسے میں تھا اور ایک کالج میں تھا, وہ بھی گیا اور یہ بھی گیا. یہ روتا ہوا گیا, وہ مسکراتا ہوا گیا. جب وہاں پہنچے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے والا وہ طالب علم تھا جو دینی مدرسے میں پڑھ رہا تھا, جس کو تو نے بیکار سمجھا تھا, اور وہ پتلون پہن کے وہاں کھڑا ہے. کہنے والے نے کہا بھائی باپ کی نماز جنازہ شریک ہو جاؤ. کہتا ہے میری پتلون بھی ناپاک ہے اور مجھے جنازے کا سبق ہی نہیں آتا. اور جب باپ کے قبر کی بات آئی وہ ساری ڈگریاں لے کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھتا رہے سچ بتاؤ بخشش ہوگی. لیکن یہ طالب علم جس کو تو نے بیکار سمجھا, روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ, برستی آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ اخلاص پڑھے گا. اللہ کی قسم باپ کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی. یہ کام آیا یا وہ کام آیا؟ جس کو تو نے بیکار سمجھا
اللہ فرماتے ہیں تیری نگاہوں میں یہ بیکار ہے، لیکن اس کے سینے کو میں نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو جس کا انتخاب اللہ کرے وہ کارآمد ہے، یا جس کا انتخاب لوگ کریں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ قرآن سے جڑو میرے بھائیوں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن والوں سے محبت کرو، روزی اللہ دے گا، روزی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ لوگوں کے سپاس نامے پڑھو، نہ لوگوں کے دروں پہ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ عزت سے روزی عطا فرمائیں گے۔ جو پتھر کے 3 پردوں میں کیڑے کو روزی دینے والا ہے وہ تجھے اور مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ذہن میں اتنی سی بات آئی، بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کھانا کہاں سے کھائے گی؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے پتھر کی چٹان پڑی، اس پہ لاٹھی مار۔ کلیم اللہ لاٹھی مارتے، ایک پردہ پھٹا، دوسرا پھٹا، تیسرا آیا، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مار۔ جب وہ پردہ پھٹا اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کیڑا، اس کے منہ میں سبز بوٹی پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پتھر کے 3 پردوں میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، اللہ نے کلیم اللہ کی قوت شنوائی کو تیز کیا، فرمایا میرے کلیم سن، میرا بندہ غافل ہو کر میری نعمتیں استعمال کرتا ہے، سن یہ کیڑا پڑھتا کیا ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا اپنی معصوم زبان سے کیا پڑھ رہا ہے، سنیے وہ کلمات اور یاد کر لو۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ یاد کر لو یار یہ جملے، ساری باتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ اب میں کسی نوجوان سے کہوں کہ کتنے کرکٹ کے میچ ہم جیتے اور کتنے ہارے، سارے یاد ہوں گے، یہ جملے یاد نہیں ہو سکتے۔ سبحان من یرانی، مل کے پڑھو، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ وہ کیڑا اپنی معصوم زبان سے کہتے ہے پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پتھر کے 3 پردوں میں دیکھنے والا کون؟ سارے بولو، پتھر کے 3 پردوں میں کیڑے کو دیکھنے والا کون؟ آج کا نوجوان بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میری امی نہیں دیکھ رہی۔ ارے نوجوان، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کا یہ کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، آپ وہاں سے بچا کے اپنے آپ کو گزار لیتے ہیں کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤں۔ ہائے رب کے کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، رب سے کہاں بچ کے جائے گا؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتا ہے، دلوں کے بید بھی بولو کون جانتا ہے؟ امیر المومنین فاروق اعظم رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک مکان سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، دودھ کے اندر پانی ملا، فروخت کریں گے 10 کے 20 ملیں گے۔ صبح 10 کے 1 کلو پانی ڈالا تو 2 کلو بن گیا نا، 10 کے 20 ملیں گے، پانی ملا۔ ماں کو بیٹی کہہ رہی اماں جی امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ دل تشدد سے نہیں جیتے جاتے، اس طرح جیتے جاتے ہیں۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین نے، اس کو کہتے ہیں نا خوف خدا، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں کہنے لگی چھوڑ باتوں کو، ہم نے پیسے کمانے، امیر المومنین اپنے گھر میں سویا ہوگا، اسے کیا پتا کوئی کیا کر رہا ہے۔ قربان جاؤں وہ معصوم بچی کہہ رہی ہے اماں جی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کہاں سے آج لائیں گے؟ یہ کہاں سے یہ تصور پیدا کر؟ فاروق اعظم کی کانوں میں یہ آواز پڑی، اس گھر کو نشانے پہ رکھا۔ دنوں میں ایک دن تھا، جا کر اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔
پھر اس بچی کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو پھر بچے عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں گے نہیں؟ ماں کی گود فاطمہ جیسی ہوگی تو بچے حسن و حسین ہوں گے، اور ماں کی گود ایسی ہو کہ بچہ رونے لگے تو ٹی وی لگا دو۔ میں خود ایک جگہ پہ یہ ویسے باتیں نہیں کر رہا، میں گپے نہیں لگا رہا نا۔ ان کانوں نے سنا، ان نگاہوں نے دیکھا، ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ گانے بجانے سے چپ ہوتا ہے۔ گانا لگا دو، گھٹی میں گانا شامل کرتے ہو نا، گھٹی میں۔ ہائے وہ مائیں کہاں سے لائیں جو اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، جو رات کو اپنے بچوں کے ساتھ جاگا کرتی تھی۔ بچہ پیشاب کرتا، ماں اٹھاتی ادھر ڈال لیتی، ادھر بھی کر لیتا، ماں اٹھاتی اپنے سینے پہ ڈال لیتی، خود پیشاب پہ لیٹ جاتی، اور پھر اپنے سینے پہ ڈال کر ماں اپنے بچے کو بڑے پیار سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور آج مائیں کہتی ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، باپ بھی کہتا ہے یہ بیٹا میرے جیسا نہیں ہے، یہ جنک کوئی مڑے جیا اس کی خو خصلت کے اور اس کی طبیعت کچھ عجیب ہے، یہ ہماری طرح تو نہیں ہے، تیری طرح کیسے ہو؟ اکبر نے کہا نا یوں، بچوں میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی۔ مولوی نہیں کہہ رہا، اکبر کہہ رہا ہے، بچوں میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی۔ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ ڈبے کا دودھ پلایا، لاڈ مکالے کی تعلیم دے کے خوش ہو جاتے ہو۔ بچہ تیرا بنے گا، تیرا کیسا بنے گا؟ تیرا تب بنے گا تو قرآن پڑھائے گا، اسے پتا ہوگا کہ ماں باپ کا بھی احترام ہوتا ہے نا۔ ماں اپنے بچوں کو سینے پہ ڈالا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی، لوری دیا گانے بجانے سے نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ کیڑے کی بات سنا رہا تھا، وہ کیڑا اپنی معصوم زبان سے کہہ رہا ہے پاک ہے میرا اللہ جو پتھر کے 3 پردوں میں مجھے وَيَسْمَعُ کلامی، پاک ہے میرا اللہ جو میرے بول کو بھی سنتا ہے، پاک ہے میرا اللہ جو میرے مکان کو بھی جانتا ہے، پاک ہے میرا اللہ جو مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بھلاتا نہیں ہے۔ آؤ نوجوانوں، اللہ کے بندو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ قرآن سے جڑ جاؤ۔ صبح اس وقت تک گھر میں ناشتہ تیار نہ ہو جب تک سارے گھر والے قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ آتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس، شاہ صاحب تعویذ کر کے دو، کوئی وظیفہ بتلاؤ، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، بچے بات نہیں مانتے، خاوند بیوی کی آپس میں لڑائی ہے، ساس اور بہو آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گھر میں شیطان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، رب کا قرآن گھر میں نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کیبل کی جگہ ہے، ڈش کی جگہ ہے، نیٹ کی جگہ ہے، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کی جگہ نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے، کتنے گھروں سے روزانہ قرآن ختم ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے فوت ہو رہے تھے، سرانے کے پاس بیٹی کھڑی رو رہی ہے زاروں کے تار، وہ بزرگ فرمانے لگے میری بچی تجھے آج اپنے باپ کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن یہ غم نہ کرنا کہ اللہ مجھے عذاب دے گا۔ بیٹی حیران ہو گئی، بیٹی حیران ہو گئی کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میری بچی آج جس جگہ پہ میری روح نکل رہی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ کدھر سے لائیں وہ لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہاں سے لائیں جو قرآن پڑھا کرتے تھے؟ یاد رکھو چار چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ سارے بولو یار، تھک گئے ہو؟ میں نے کوئی نیند نہیں کی، ساری رات جاگتا رہا، 2 بجے اسپتال میں پہنچے، ایک عزیز کا آپریشن تھا وہ بھی آج نہیں ہوا، پھر مؤخر ہو گیا، پھر میں نے جمعہ پڑھایا، پھر اسپتال، پھر وہیں سے آپ کے ہاں، بالکل ایک ذرہ بھی آرام نہیں کیا۔ لیکن یہ روحانیت سے بول رہے ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں، ہم بولتے جاتے ہیں، وگرنہ کون بول سکتا ہے؟ اتنا تو کمپیوٹر بھی نہیں بولتا، وہ بھی فیل ہو جاتا ہے یار، وہ بھی گرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو بند کرتے ہو تم۔ 4 چیزوں کا دیکھنا بھی، بولو،
قرآن مجید کا پڑھنا ثواب، دیکھنا بھی یہ جو آپ کے ہاں نسخے ہوتے ہیں نا قرآن کے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، زمزم کا دیکھنا بھی، والدین کے چہروں کا دیکھنا بھی، صبح اٹھتی ٹی وی کا بٹن نہ آن کیا کرو، باپ کے کمرے کا دروازہ کھول کے باپ کے چہرے کا دیدار کیا کرو، نوجوانوں باپ کے چہرے کا دیدار کیا کرو، گندے کپڑے نہ چوما کرو، پتھر نہ چوما کرو، ماں کے قدم چوما کرو، باپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرو، ماں کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا گوارا کرتے، باپ کی خدمت ہی نصیب نہیں ہے، بڑے عاشق بنے ہم سارے ماشاءاللہ۔ والدین کے چہرے کا دیکھنا بھی، قرآن کا دیکھنا بھی، بیت اللہ کا دیدار کرنا بھی، اور زمزم کا دیکھنا بھی، پینا بھی ثواب، دیکھنا بھی۔ زمزم کا وہ پانی ہے راولپنڈی والوں جو جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے، جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی۔ ذرا آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو، اللہ کے محبوب جب بھی پانی پیا کرتے تھے اپنا بچا ہوا پانی صحابہ میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ دوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پانی پیا، پانی بچ گیا، اپنے ایک صحابی کو بلایا، جاؤ میرے یہ منہ کا لگا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو، تم تو پیتے رہتے ہو، میری باقی امت کا کیا بنے گا؟ قیامت کی صبح تک میرے آنے والی امت زمزم کا پانی بھی پیے گی، میرا بچا ہوا پانی بھی پیے گی۔ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی بولو اعلیٰ ہے، تو زمزم کا دیکھنا بھی۔ تو قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، دیکھو گے قرآن کو، دیدار بھی کیا کرو قرآن کا، ثواب ملے گا۔ آؤ آخری بات سنا رہا ہوں، میں نے بڑے موضوعات بہت زیادہ شروع کر دیے تھے، اب بات ختم کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں۔ آج آپ یہاں ایک جلسہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ محشر کے میدان میں بھی ایک جلسہ ہوگا انشاءاللہ، جنت میں بھی ایک۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں جمع ہو جاؤ، جنتیوں کو اللہ جمع کر کے فرمائیں گے آؤ، جمع ہوں گے، سٹیج بنے گا، اللہ فرمائیں گے میرے داؤد پیغمبر کو بلاؤ، ذرا میرے جنتیوں کو زبور سنائے۔ داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی دی تھی کہ پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ جنتی کہیں گے ربا حد ہو گئی، اس سے زیادہ خوبصورت آواز اب کس کی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو، ایک اور آواز بھی سنانے والا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرا یاسین پیغمبر کدھر ہے، ذرا اسے بلاؤ کہ نے سورہ یاسین سنائے۔ کون یاسین پیغمبر؟ صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ۔ کون یاسین پیغمبر جو وادی نخلا میں قرآن پڑھے، جنات کی جماعت محمد کی زبان سے قرآن سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، پھر جا کر اپنا تاثر پیش کیا۔ جنات کی جماعت واپس اپنی وادی میں جا کر کیا کہتی ہے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، او جنوں ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جس کے سننے کا تقاضا یہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو قرآن سنتا ہے پھر وہ مشرک نہیں رہتا، موحد بن جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ بنتا ہی کس سے؟ قرآن۔ دوڑے اور مرثیوں سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے بنتے ہیں تو قرآن سے کہ معبود صرف کون ہے، حاجت روا اور مشکل کشا صرف کون ہے، عقیدہ بنتا ہے قرآن سے بنتا ہے۔ یہ سورہ یاسین سنانے والا یاسین پیغمبر کیا سنائیں گے؟ آپ سنیں گے نا جنت میں، تو جنت میں اس طرح تو نہیں جایا جا سکتا نا، ذرا جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، مرنا ہے نا آخر ایک دن۔ کون یاسین پیغمبر؟ آپ کا ذوق ہو تو ذرا یاسین پیغمبر کو سنا دوں میں نا، نہیں ذوق نہیں آپ کا، یہ ٹیلا جیسے رلا دے بھائی، تھک کے میرے خیال میں۔
کون یاسین پیغمبر؟ کون یاسین پیغمبر؟ سچ کہا ایک شاعر نے، سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے۔ تو جنتی کہیں گے ہم نے تو داؤد کو سنا تھا، کمال ہی کر دیا یاسین پیغمبر نے، تو پھر کیا کہیں گے؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سوہنے تے منڈے کملی وے کالی ہے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے۔ یہ شفق کی لالی علماء جانتے ہیں، یہ پان کی لالی نہیں، سرخی نہیں، شفق کی لالی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا تھا۔ جنتی سورہ یاسین سن کر کیا کہیں گے؟ ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے، انہوں آکھاں تے کی آکھاں ساری دنیا دوالی ہے کہ میری ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو۔ سبحان اللہ تو کہہ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، مجھے حیرت میں ڈال دیا، میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، میں نے آمنہ کے لال کے چہرے انور کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میری ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سونے دی سونی۔ عربی نہیں آتی، پنجابی تو آپ کو آتی ہے۔ میں نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا، بس یہ جملہ آپ ضرور میرے ساتھ کہیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر جب آؤں گا بہت ساری صورتیں محمدی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر مل کے کو سونی سونی صورت سوہنے دی، جن کا یہ ایمان ہے اللہ کے محبوب کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، ہاتھ چہروں پہ پھیر لو، کچھ آیا ہاتھوں میں؟ آنا چاہیے نا ہاتھوں میں، آدمی دعا کرتا ہے تو ہاتھوں میں کچھ آنا چاہیے نا، کچھ کہ نہیں آیا، آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر مل کے کو سونی صورت سوہنے دی سونی، یہ ادھر سے کہو گے انشاءاللہ صورتیں سونی ہو جائیں گی ساری انشاءاللہ۔ سونی صورت سوہنے دی، کئی لوگ کہتے ہیں جی صورت میری ٹھیک نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے لیکن کئی داڑھیوں والوں سے اچھا ہوں، بالکل آپ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو رسول اللہ کی صورت سجے گی انشاءاللہ اور اچھے ہو جاؤ گے نا، اچھائی میں کمی ہوگی اضافہ ہوگا، تو پھر مل کے کو سونی صورت سوہنے دی دنیا مت والی ہے، میرا سوہنا جدو ہنسے، آپ ہی ذرا تبسم فرمائے نا، ماشاءاللہ یہ ذرا مسکرایا کرو، آدمی خوش ہو جاتا ہے نا، گھروں میں بھی مسکرایا کرو، بیویوں کے سامنے بھی ذرا مسکرایا کرو، وہ ڈرتی رہتی ہیں ہر وقت پتہ نہیں یہ کیا منہ سے، ماشاءاللہ اب حضرت صاحب کیا فرمودات نکالیں گے، پیار سے پیش آیا کرو اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، ہمارا دین نفرتیں نہیں محبتیں سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ہر وقت ماتھے میں 12 بجے ہوتے ہیں ہمارے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا نا یار، ذرا پیار کی بات بھی کیا کرو، تم تو اس پیغمبر کے نام لے وہ جس پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب میرے لاڈلے پیغمبر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا، سخت خو نہیں، نرم خو بنایا، ہم نے آپ کو میٹھا بنا دیا، ہم نے آپ کو، تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے، میرا سوہنا جدو ہنسے ادو کھڑ دیا کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے نا،
میں بولوں تھوک نکلے، آپ بولیں نسوار والا تھوک نکل جاتا ہے۔ کئی لوگ نسوار کے بہت زیادہ شیدائی ہے نا، دل دادا ہیں بہت زیادہ، جان نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار، کیا کر رہے ہو، منہ کو خواہ مخواہ گندا کیا ہوتا ہے۔ اور مسجد کی چٹائیاں اٹھاتے ہیں، اتنی موٹی موٹی رنگوڑیاں پڑی ہوتی ہیں، سارے غسل خانے بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ذمہ لگ گئی ہے۔ تو شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، اللہ کے محبوب بھی بول بولا کرتے تھے، یہ بول آپ کا نہیں رب کا بول ہوتا تھا، رب محمد کی زبان پہ بولا کرتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے میرا سونا جدوں ہنسے ادو کھڑ دیاں کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ راول پنڈی والوں، جلسے میں آنے والوں، وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی، وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ یہی تو تھا نا لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ پیغام محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جاگ پنجابی جاگ، یہ پیغام محبت ہے۔ جاگ بلوچی جاگ، جاگ سندھی جاگ، ہمارے پٹھان کہتے ہیں جاگ پٹھان جاگ، شاہ جی کہہ رہا ہے جاگ مسلم جاگ۔ ہمارا رشتہ قومیت کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ یہ ذرا ادھر سے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا، شاعر مشرق، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو مسلمان کرو، دل کو بیدار کرو، بیدار کرو، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، نوجوانوں دل کو بیگانہ کرو رب سے نا۔ سیدنا ابراہیم چیخا سامنے ہے، اللہ اکبر، ادھر منصوبہ بن رہا ہے ابراہیم کو چیخے میں ڈال دو، جبریل آ جاتے، ابراہیم میرے لائق کوئی ڈیوٹی، چیخا بجھ جائے، فرمایا جاؤ جاؤ جبریل، آج تیری ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، گھر میں داخل ہوتی ہوں، رسول اللہ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کون؟ حیرانگی کی بات ہے نا، بیوی کو تو آدمی پہچان لیتا ہے نا، آہٹ سے پہچان لیتا ہے، وہ تو سلام کر رہی ہیں، آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا میں عائشہ، فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا صدیق کی بیٹی عائشہ، فرمایا کون صدیق؟ عائشہ فرماتی ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اللہ کے محبوب کو کیا ہو گیا آج نہ عائشہ کو پہچان رہے نہ عائشہ کے باپ کو پہچان رہے۔ بہرحال فرماتی ہے میں نے تھوڑے دیر انتظار کیا، تھوڑے انتظار کے بعد میں پھر داخل ہوئی، میں نے پھر سلام کیا، آپ نے فرمایا عائشہ آ جاؤ۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آج میرے پہچاننے سے، میرے باپ کے پہچاننے سے آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کبھی کبھار ہم پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، ہم اللہ کی محبت میں اتنے گم ہوتے ہیں، نہ ہمیں عائشہ کا پتہ ہوتا ہے نہ عائشہ کے باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے میرا یاسین پیغمبر کیا سناؤ، یاد ہے نا بات؟ جنتی کہیں گے ربا حد ہو گئی، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں جلدی نہ کرو، اب تمہیں رحمان سورہ رحمان سنائے گا، اب رحمان تمہیں، اللہ اکبر، قاری عبد الباسط مرحوم رحمان سورہ رحمان کی تلاوت کرے، مزہ آئے کہ نہیں؟ لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو قاری عبد الباسط کو آواز کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جس رب نے ان قراء کو قرآن پڑھنے کا انداز دیا ہے، اس رب کا انداز بھی نرالا ہوگا۔ اللہ نصیب کر دے یار، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں یہ سعادتیں اور یہ نعمتیں نصیب کر دے، جنت میں یہ سارے خوش نصیب قاری، اللہ کی قسم یہ سارے قاری جنت میں جائیں گے۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو وہ جہنم میں جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ قاری وہاں رب کے دربار میں کہیں گے ربا ہمیں جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک آرزو ہے، دنیا میں ہم پڑھا کرتے تھے ربا تو سنا کرتا تھا، آج تو پڑھ ہم سنیں گے۔ پھر رب پڑھے گا تو پھر یہ قاری سنیں گے، مزہ ہی آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے، بڑے ایمان افروز بیان کیا حضرت نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازگی بخشے۔ تو حضرت کا شکریہ، پھر تمام احباب کا، تمام حضرات کا، خصوصاً علماء اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے پر، اور اہل محلہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں معاونت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے، اور بالخصوص ان طلباء اکرام کے والدین کو میں مبارکباد بارہا پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان اولاد کو ان کے لیے ایصال ثواب کا صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اب میں استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد زرین نقشبندی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا فرمائیں، اور